باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طرح کے عالم تخلیق فرمائے ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، جبکہ نمبر 3 عالم برزخ اور عالم حشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں۔ چنانچہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین بنتے ہیں، جبکہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت بنتی ہے۔ پیارے دوستو، جبکہ عالم برزخ سے عالم حشر میں پہنچنے کا سبب حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہوگا۔ Of the world, my friends. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف کو جھکا لے گا اور دوسری طرف اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے۔ ناظرین محترم، جبکہ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن 3 مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو تمام لوگوں پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے تو تمام لوگ موت کی آغوش کے اندر چلے جائیں گے، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا، اس حال میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں ہوگا، جس کے بعد بقیع والے بھی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور محشر کے میدان کی طرف جانے میں جلدی کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ ننگے، برہنہ پا اور برہنہ بدن ہوں گے،
اور بے ختنہ کیے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا سب مرد و عورت ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش تک نہ ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ان کی قبروں سے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تکلیف دہ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت پر بیان کرنے والی یعنی رونے اور پیٹنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس ہوگا اور کھجلی کی اوڑھنی اسے اڑائی جائے گی، جس سے وہ کھجاتی ہوئی اور چیختی چلاتی اٹھے گی۔ جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مومن بے ریش بے مونچھ اور سرمنگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جبکہ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جاؤ گے، سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میرے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور اسے مجھے پہنا دیا جائے گا، اور پھر میرے لیے ایک کرسی بھی لائی جائے گی اور عرش کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ پیارے دوستو، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، اور وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام نسائی نے اس روایت کو بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اسے اس کی اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ پیارے دوستو، جب لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے تو ان میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو گے۔ جبکہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ 3 گروہوں میں میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان محشر پہنچیں گے، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر پہنچیں گے، اور کچھ لوگ اونٹ پر 4 سوار ہو کر پہنچیں گے، اور کچھ لوگ اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے، اور باقی لوگوں یعنی کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گے۔ جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہر جائیں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جہاں وہ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جہاں وہ صبح کریں گے، آگ بھی صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے، آگ بھی شام کرے گی۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل چلایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ کافر اپنے منہ کے بل کیسا چلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل بھی چلا دے؟ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا کہ ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بتوں اور دیگر چیزوں کی عبادت کرنے والے سب آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے معبود وغیرہ آگ میں ہی ہوں گے، اور کوئی بھی شخص ان میں سے باقی نہیں رہے گا سوائے نیک اور گناہ گار مسلمانوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ اہل کتاب میں سے بھی باقی رہ جائیں گے۔ پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے، جس پر وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا تم جھوٹے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں سخت پیاس لگی ہے، بس ہمیں پانی پلا دیں۔ چنانچہ انہیں اشارے سے کہا جائے گا اچھا جاؤ اور پیو۔ در حقیقت انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی۔ آگ کے شعلے اس طرح سے بھڑک رہے ہوں گے گویا کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ادھر لے جا کر انہیں آگ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نصارہ یعنی عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ انہیں بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ہی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں سخت پیاس لگی ہے، بس ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ اس طرف جا کر پانی پی لو، حالانکہ وہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے۔ آگ انہیں سراب کی طرح نظر آئے گی اور آگ اس طرح سے بھڑک رہی ہوگی گویا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ چنانچہ انہیں بھی اس طرف لے جا کر آگ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح کر کے تمام مشرک و کافر جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک اور گناہ گار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے مسلمان نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہر گروہ اپنے اپنے معبود کے پاس چلا گیا، تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے تو دنیا میں ان مشرکوں کا کبھی ساتھ نہیں دیا تھا جب ہم ان کے بہت محتاج تھے اور نہ ہی ان سے رسم وغیرہ رکھی تھی، آج کیسے ان کے ساتھ جائیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا میں تمہارا رب ہوں۔ اہل ایمان عرض کریں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اہل ایمان 2-3 بار یہ کلمات کہیں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو کہ جسے دیکھ کر اسے پہچان سکو؟ تو مومن کہیں گے ہاں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی اور جو شخص دنیا میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سجدے کی توفیق عطا کی جائے گی، چنانچہ وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو شخص اپنی جان بچانے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تختہ بنا دے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو گر پڑے گا۔ پھر اہل ایمان اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہوں گے کہ جس صورت پر اہل ایمان نے دیکھا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ مومن عرض کریں گے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین محترم، اس روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر خالص ایمان عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے رب کی پہچان اور اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔